بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریف عارف حمید بھٹی۔ پاکستان میں ایک نئی تاریخ لکھی گئی ہے کہ ایسا شخص جو سابق وزیر اعظم اڈیالہ جیل میں بند ہو، جس پر 188 مقدمات ہوں، 3 کیسوں میں اس کو 32 سال سزا سنائی گئی ہو، وہ بانی پی ٹی عمران خان بار بار جج صاحب کو مخاطب کر کے اور جج صاحب کو چلانے والوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے جلدی سے سزا سناؤ، لیکن جج فیصلہ نہ ملنے کی وجہ سے سزا نہیں سنا سکتا۔ میں بات کروں القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جو جیلم میں ہے۔ نہایت ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سربراہ قائد یا صدر کہہ دیں نواز شریف نے اپنی جماعت کو ہدایت کیا، تم نے کیا مذاکرات بنا کر رکھے ہیں، کل جو مذاکرات ہونے ہیں اس کو ختم کرو۔ مذاکرات کس بات کے ہیں؟ مذاکرات تو یہ ہیں کہ عمران خان کہتا ہے چوری کا مینڈیٹ دو، تو ہم یہ مذاکرات کامیاب کر کے عمران خان کو اقتدار دے دیں اور خود جیل میں پہنچ جائے۔ نہ اس پر نہایت ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب کی اہم ترین سیاسی شخصیت جو الیکشن ہار گئی تھی، فارم 47 کے تحت اسے پنجاب کی ذمہ داری دی گئی، اس نے بھی کہا ہے کہ یہ مذاکرات ڈرامہ ختم کیا جائے۔ عمران خان کے مذاکرات کا مقصد، اسے تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موجودہ حکومت اپنے لیے اپنے تمام اربوں خربوں کی کرپشن کے کیس کو کھلوا بیٹھے اور عمران خان کو اقتدار دے دیا جائے۔ ناظرین، حکومت کی اعلیٰ سطحی اجلاس جسے رائے ونڈ میں ہوا، جسے نواز شریف بظاہر تو سیاست سے کنارہ کشی کر چکے ہیں یا انہیں اجازت نہیں ہے سیاست کرنے کی کیونکہ عوام نے انہیں مسترد کر دیا، یاسمین راشد نے انہیں ان کے آبائی الیکشن سے ہروا دیا حلقے سے، انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے اور اس کی ڈیوٹی انہوں نے اپنے 3 وزراء کو لگائی ہے۔ اس میں انہوں نے سپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے بھی کہا ہے آپ کیا الیکشن کے مذاکرات کر رہے ہیں، اگر یہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان پنجاب کی اہم شخصیت نے 2 اعلیٰ عہدوں پر افسران کو ٹرانسفر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ افسر میرے تو بڑے تابع دار ہیں، میرے کہنے پہ تو ظلم و ستم کر رہے ہیں، ناانصافیاں کر رہے ہیں، میرے اشاروں پہ تو ناچ رہے ہیں، لیکن میرے آنے سے پہلے ان دونوں کی تعیناتیاں ہیں، ان کی جگہ میں اپنے مزید غلامانہ سوچ کے، حالانکہ ان کی اس سے زیادہ غلامی کوئی نہیں کر سکتا۔ ان میں ایک کالا پولیس افسر ہے، اس نے جو پنجاب میں انسانیت کی تذلیل کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ لیکن یہ دونوں تبادلے پنجاب کی اہم شخصیت کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے وہ سنا ہے پنڈی گئیں اور پنڈی کی ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اس بات کو چھوڑیں، فی الحال جو انٹرنیشنل آبزرور پاکستان میں آ رہے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، 26 نومبر ہمارے گلے پڑ چکا ہے۔ بہت سے سفارتکاروں نے ہمارے بارے میں رپورٹ بھیجی ہے کہ پاکستان میں 26 نومبر کو عمران خان کی کال پر نہ صرف پرامن شہریوں پر، خواتین پر، بزرگوں پر، بچوں پر جو ظلم ہوا ہوا اس کے ایویڈنس بہت آ چکے ہیں، جو لاشیں گرائی گئی ہمیں اس کا حساب دینا پڑ رہا ہے، پوری دنیا پاکستان پر تنقید کر رہی ہے، تو لہذا آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگ کی پڑی ہے، آپ جا کر لمیٹڈ سے کالجوں میں، اسکولوں میں بچوں کو لیکچر دے، حکومت کیسے چلانی ہے ہمیں پتا ہے۔ اتنی ڈمی حکومت، اتنی نااہل حکومت، اتنی لاغر حکومت، اتنی بے اختیار حکومت نہ کبھی ماضی میں آئی تھی نہ آئے گی۔ ان کا حکومت لینے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو پچھلے سال 2024 میں 13 جنوری کو ایک فائز عیسیٰ نامی شخصیت چیف جسٹس آف پاکستان تھی، اس نے طریق انصاف سے بلے کا نشان چھینا، لیکن پاکستان کی عوام نے مار مار کے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں ان کا دھواں نکال دیا اور عمران خان اکثریت سے جت کے آج فائز عیسیٰ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہا۔
آج کے بعض طاقتور لوگ، بعض چند صرف طاقتور لوگ عوام میں پھر نہیں سکتے، اپنے بچوں کے ساتھ شاپنگ کرنے نہیں جا سکتے، کسی شادی بیاہ کی تقریب میں نہیں جا سکتے، خدا نہ خواستہ کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے اس وقت افسوس میں نہیں جاتے، لوگوں کے لیے ناپسند و نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔ کیا وجہ؟ کہ انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، انہوں نے نہتی عوام پر گولیاں برسائی، بیٹی اور ماں کو اغوا کیا گیا، اس کے شوہر کو فون کیا گیا طریق انصاف چھوڑو، اور یہ واقعہ مجھے ایک عالم دین نے، ایک بزرگ نے خود سنایا جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ ناظرین، اب سے چند دن بعد، 6 دن بعد، جو بائیڈن جس کی وجہ سے یہ ظلم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت 2022 میں ختم کی، وہ چھتری مکمل ان کے سر سے نکل جائے گی، یہ بے یار و مددگار ہو جائیں گے۔ پاکستان کی عوام پہلے ہی ان کے ساتھ نہیں ہے، پاکستان کی عوام پہلے ہی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ 20 تاریخ کے بعد ہر دن اس حکومت پر ڈنڈے برسائے گا۔ ڈنڈے کیا برسائے گا؟ انصاف کے، انہیں جواب دہ ہونا گا کہ ماضی میں آپ نے الیکشن چوری کیسے کیا، آپ نے لوگوں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے جو لاپتہ افراد کیے انہیں برہنہ کر کے 6x8 کے سیل میں کیسے رکھا، پولیس نے اربوں خربوں روپے کیسے بنائے۔ اب بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کل جب ان کا فیصلہ نہیں سنایا گیا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا انہیں کو جلدی سزا سنائے مجھے۔ اور اس وقت ناظرین پاکستان تحریک انصاف نے پوری تیاری کی ہوئی تھی، کیونکہ سرکاری چمچے لگڑ بگڑ ہوتے ہیں جو مردار کھاتے ہیں، جو شیر کے بے ہوش ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور اس پر حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے 12 جنوری کو فیصلہ سنا دیا تھا کہ عمران خان کو 10 سال سنائی جائے گی، کوئی کہہ رہا تھا 7 سال سنائی جائے گی۔ ناظرین، یہ القادر کیس کیا ہے؟ القادر کیس یہ ہے کہ ایک ملک ریاض تھا، بیریا ٹاؤن کا مالک، جو اب دبئی میں کام کر رہا ہے۔ انہوں نے حکومت کو اس وقت 2018 میں جگہ دی جہاں غریبوں کے بچوں کو آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی پڑھائی جاتی ہے۔ وہ یونیورسٹی بنانے پر عمران خان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا۔ دوسری طرف میفیر فلیٹ جو اربوں خربوں روپے ہیں، اربوں خربوں روپے کی ملکیت ہے، 2088 سے شریف خاندان کے پاس ہے، ان کے بچے رہتے ہیں، ان کے قریبی عزیز رہتے ہیں، وہاں دنیا کی لگژری زندگی گزار رہے ہیں، وہ اربوں روپے پیسے ان کے بڑھ رہے ہیں، کل کو بیچیں گے بھی ان کا، آج رہ بھی رہے ہیں ان کا۔ وہ پیسہ مبینہ طور پر موٹر وے کی کمائی سے نواز شریف صاحب باہر لے کر گئے تھے، جس کی آج تک منی ٹریل نہیں آئی۔ اس پہ پاکستان کی عدلیہ، خصوصاً جو 26ویں آئینوی ترمیم کے بعد بالکل اس کے دانت ختم ہو گئے، جس سے انصاف کی امید ختم ہو گئی، جس نے سب عوام کو مایوس کیا۔ قاضی فائز عیسیٰ روز حشر والے اور دنیا میں اس کا جواب دیتے دیتے تھک جائیں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جو اس ملک کے ساتھ ظلم کیا سابق چیف جسٹس نے، وہ تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی۔ جسٹس منیر نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ میفیر فلیٹ میں رہنے والے، وہ اربوں روپے کے مالک، وہ سرے محل کے مالک آصف علی زرداری، انہیں عدالتیں پروٹوکول دیتی ہیں جن سے اربوں خربوں روپے کھلا کے برین پراپرٹی بناتی ہے، جہاں ان کے بیٹے بیٹیاں رہتی ہیں، جہاں پاکستان کے خلاف جا کے سازشیں ہوتی ہیں، جہاں یہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری دشمن ہے۔ 2018 میں میفیر فلیٹ میں نواز شریف کے فیملی میں کہا جا رہا تھا کہ فوج نے ہمارے خلاف الیکشن لڑا ہے 18 کا، ہمارا نواز شریف سے مقابلہ نہیں ہے۔ وہ فلیٹ اربوں روپے خربوں روپے کا مالک ہے۔ تو جہاں سیرت نبوی آپ نبی پڑھائی جاتی ہے، وہ یونیورسٹی بنانے پر جب آپ سزا سنائیں گے اور دوسری طرف کیس رکھا جائے گا، یہ نواز شریف فیملی ہے، یہ اربوں روپے انہوں نے آئی پی پی میں اربوں روپے کمائے مبینہ، یہ ان پر کیس ہے، یہ انہوں نے ایک چیف جسٹس کا کیا، یہ انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا، تو دنیا کیا موازنہ کرے گی کہ اس ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ سیرت نبوی پڑھانے پر تو آپ اس شخص کو جو 17 ماہ سے جیل میں اسے سزا سنا رہے ہیں اور اربوں روپے کی پراپرٹی پاکستان سے کما کے بیرون ملک لے جانے والے سابق وزیر اعظم کو، جب وہ مجرم تھے سپریم کورٹ سے سزا یافتہ تھے تو ہائی کورٹ نے وی وی آئی پروٹوکول دیا۔ تو اس سے تو پورا دنیا کا میڈیا ان کے پرچے اڑا دے گا
परसों रात पाकिस्तान के मीडिया को हदायतनामा मिला कि कल यानी कि जो 13 तारीख चली गई है, इमरान खान मानी पीटी को सजा सुनाई जाएगी, आपने ये नेगेटिव बातें करनी है। मीडिया को जितना हदायतनामा मिलता है इतना तो तलीम बालगा के लोगों को नहीं मिलता। मीडिया को बिल्कुल इसको कदगन लगा दी गई आज़ादी सहाफत पाकिस्तान में ख़त्म है। कोई भी शख्स इंडिपेंडेंट सहाफत कर ही नहीं सकता। 3-4 बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं लेकिन वो भी अपनी इज्जतें बचा रहे हैं। अदलिया बिल्कुल ही बहुत तस्कीर हो गई 26वीं तरमीम के साथ। पुलिस अफसरान ने तो अरबों खरबों रुपए खाए। 9 मई के बाद एक पंजाब के अहम पुलिस अफसर की 5 अरब से मुबैना ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाई गई है उसके लगड़ बगड़ चमचे खर्चों के साथ। इमरान खान ने अब मेरी इतला के मुताबिक कहा है कि वो अपने ऊपर होने वाले तमाम जुल्म बर्दाश्त करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर जिन्होंने नहिती अवाम पर नाहक जुल्म किया उनको हिसाब देना होगा। जिन्होंने पाकिस्तान के कानून को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामाली की, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को तबाही के दहाने खड़ा किया, उन्हें कोई माफ़ी नहीं होगी। लिहाजा नवाज शरीफ का ख्याल है कि मुज़ाकरात का ड्रामा ख़त्म होना चाहिए, लेकिन बानी पीटी इमरान खान ने कहा जज साहब आप फैसला सुनाएं, मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन, पहली दफ़ा हुआ जेल में बंद मुल्ज़िम जज के पीछे पीछे भाग रहा है, जज साहब मुझे सजा सुना दो, और जज आगे आगे भाग रहा है कि मैं 13 दिसंबर को सजा सुनाऊंगा, 6 जनवरी को सुनाऊंगा, 13 जनवरी को सुनाऊंगा, अब 17 जनवरी को सुनाऊंगा। इस तरह की तो अदलिया कमज़ोर कभी भी नहीं थी, मार्शाल्लाह दौर में भी नहीं थी। चलो मिलिट्री कोर्ट का तो छोड़ देना, वो तो अदालत होती नहीं। मिलिट्री कोर्ट को सिविलियन में ट्रायल करना पाकिस्तान की अवाम और कायदे आज़म के पाकिस्तान की तौहीन है सिविलियन के कराना। जस्टिस मंसूर अली शाह इसीलिए बार बार मौजूदा चीफ जस्टिस यही अफरीदी को खत लिख रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है। लोग खुद इंसाफ के लिए निकलेंगे। बलूचिस्तान और KPK में वफाकी हुकूमत की रीट ख़त्म हो गई है क्योंकि अहम अदारे सिर्फ और सिर्फ PTI को माइनस कर रहे हैं, और उसको अवाम ने इतना प्लस कर दिया है कि PTI को माइनस करने वाले अपनी क्रेडिबिलिटी सिफर हो चुकी है, सिफर। PTI को माइनस करने वालों की क्रेडिबिलिटी सिर्फ, और पहली दफ़ा लोग सियासतदानों के साथ इनकी निशानदेही कर रहे हैं कि ये जालिम हमसे हमारे जीने का हक छीन रहे हैं। नाज़रीन, अब 17 को ये फैसला सुनाते हैं या नहीं सुनाते? इमरान खान ने एक ही फैसला किया है कि वो पाकिस्तान की अवाम को हकीकी जमहूरियत देंगे, अदलिया को आज़ाद कराएंगे, जिन्होंने सरकारी खजाना लूटा है उन्हें कानून के मुताबिक जवाबदेह होना होगा, 26वीं तरमीम का खात्मा होगा। और इमरान खान ने हमारी इतला है जो आखिरी उन्हें ऑफर आई है, उन्होंने कहा मुझे अप्रैल में रमज़ानुल मुबारक के बाद इलेक्शन चाहिए। अब फैसला मुल्क के अहम हलकों ने करना है, नए इलेक्शन करने हैं या मुल्क में मज़ीद इश्तियाल फैलाना है इस अपाहज हुकूमत को जिससे आवाम की हमायत से महरूम है। जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला तो बन गए लेकिन कौंसलर भी आवाम की तइद से नहीं बन सकते। ये वो हालात हैं जिसका हम सामना करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।